مسلمان ملکوں میں خبر پرستی، شرک و بدعات و خرافات۔ آج میں نے جس ملک کا انتخاب کیا ہے وہ سیریا، یا جس کو شام بھی کہتے ہیں، جس کو ڈمشقس بھی کہتے ہیں، اس کے شمال میں ایک پہاڑ ہے، اس کو جو ہے نا خسیون کہتے ہیں۔ ماؤنٹ خسیون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت سے پیغمبروں کی تدفین ہوئی ہے۔ تو اس میں سے جو عورتیں جن کو بچے نہیں ہوتے وہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خبر پر زیارت کرتی ہیں، مراقبہ کرتی ہیں، نظر و نیاز کرتی ہیں۔ اچھا، دھاگے بننے کا بھی رواج ہے وہاں پہ، اور سفر سے واپس آتے ہیں وہ حضرت قدر کی خبر کی زیارت کرتے ہیں۔ اچھا، بارش کی کمی ہوتی ہے تو تقریباً 60 کے قریب ملا لوگ یا درویش لوگ حضرت خضر کی خبر پہ جا کر جو ہے نا اس کے واسطے، پانی کے واسطے دعا کرتے ہیں، بارش کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے امیر معاویہ، ہاں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی خبر ہے، یعنی وہاں پہ سر کا مدفن ہے۔ تو وہاں پہ بھی بہت سے عورتیں جمع ہوتی ہیں، خاص طور پہ جن کو اپنے رشتے نہیں ملتے، یعنی جن کو بچے نہیں ہوتے، یا پھر بھی جو اپنے خاندانی تکالیف وغیرہ رہتے ہیں، جو مصیبتیں رہتے ہیں، اس کے واسطے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو جالی ہے، جالی کو دھاگے یا منتیں کر کے آتی ہیں۔ محی الدین ابن عربی، صوفیوں کا شیخ اکبر یا شیخ العارفین، اس کی بھی خبر ہے۔ وہاں پہ ہر جمعے کی رات میں، یعنی جمعے سے پہلے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو حاضرہ ہوتا ہے، جہاں پہ صوفیہ جو ہے نا اپنے وہ کرتے ہیں حاضرہ، جس میں وہ گول گول ناچتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک خبر ہے شیخ ارسلان کی، اور اس کے علاوہ شیخ بہت سے ہیں وہاں پہ، بہت سے خبریں ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے نا جیسا ہمارے پاس یعنی اولیاء اللہ کے ذکر اذکار ہوتے ہیں، تو صوفیوں کے وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سلسلے ہیں، ٹیلس آف دی سینٹس، ان کا شجر نسب، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ کتاب ابھی کوئی پرانی نہیں ہے، 1962 میں اس وہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اور اس کے شائع کرنے والے بہت بڑی چیز تھے، گرینڈ مفتی آف دی کنٹری تھے، ان کا نام تھا محمد عبد الیسر عابدین۔ اللہ تعالیٰ ان صوفیوں کے خرافات سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ تو ہر مسلمان ملک میں یہی خبر پرستی ہے۔ آپ کو میں مصر کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان خرافات سے ہم کو محفوظ رکھیں۔ اچھا، آج سے 100 سال پہلے سعودی عرب کا بھی یہی ہوا، تو وہاں پہ بھی ہزاروں خبریں تھیں۔ جنت البقیع میں کئی لوگوں کی خبریں تھیں جہاں پہ عرس بھی ہوا کرتے تھے، اور ریاض کے قریب حضرت زید بن خطاب کی خبر تھی، وہ تو سب سے بڑی خبر تھی، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے 300 سال پہلے یا 250 سال پہلے جس کو منظم کیا تھا۔ ایسے بہت سی خبریں تھیں۔ شیخ البان کی خبر تھی، حضرت اپنے عباس کی خبر تھی طائف میں، بہت سی خبریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ان کا اعلیٰ مقام دے، انہوں نے خبروں کو مسمار کیا۔ اب پورے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیجیے، عرب ممالک میں دیکھیے، صرف ایک خطہ ہے جہاں پہ آپ کو علانیہ شرک و خبر پرستی نہیں ہوتی، ورنہ اطراف کے جتنے ممالک ہیں، چاہے عراق، شام رہن دو، یمن رہن دو، ہر جگہ شرک و خبر پرستی ابھی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ مصر میں تو حد سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔